بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام اور سسٹم کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہاں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں جو شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں اور ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن جن لوگوں نے اس سرزمین پر ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا ہے، ان کا انجام نہایت بھیانک اور برا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ظلم اور زیادتی کی سزا انہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ آخرت میں ان کی سزا جو ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن دنیا میں اللہ نے نقد سزا دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن ظالموں نے، جن بدبختوں نے اور جن شریروں نے شہید کیا تھا، بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا، صرف 6 سالوں کے بعد کوفہ کا جب حاکم مختار بن عبید ثقفی بنا تو اس نے اپنا مشن بنا لیا تھا کہ قاتلان حسین کو قتل کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس مشن اور اس تحریک کے تحت بڑے بڑے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا، ایک ایک ظالم کو چن کر کے قتل کیا، اور 1 2 3 نہیں بلکہ 6000 مجرموں کو اس نے قتل کیا۔ اس میں بڑے بڑے مجرم تھے اور ان کا انجام نہایت بھیانک اور خطرناک ہوا۔ چنانچہ 1 2 مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ظالموں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی نے، شمر ذی الجوشن، یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کیا تھا۔ اس کے سر کو جب مختار بن عبید ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا تو مختار سجدہ شکر بجا لایا اور اس خبیث کے سر کو مسجد کے سامنے لٹکایا، اور بعد میں اس کے سر کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں جلوا کر کے راکھ کر دیا۔ اس طرح یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد ان 10 بدبختوں کا انجام بھی آپ سن لیں کتنا بھیانک ہوا، جن ظالموں اور بدبختوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا تھا۔ مختار بن عبید ثقفی نے ان تمام ظالموں کو پکڑوا کر، گرفتار کروا کر اودے منہ زمین پر لٹایا اور لوہے کی میخیں اور کیلے ان کے جسم میں گاڑ کر کے اوپر سے مضبوط اور قوی گھوڑوں کو دوڑایا اور ان کے جسموں کو رودوا کر کے اس قدر ان کے انجام کو بھیانک بنایا کہ ان کی بوٹیاں اڑ گئیں۔ ایسے ہی اور دیگر جو مجرمین تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ ابن سلیم ایک بدبخت تھا، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس ظالم نے آپ کے دست مبارک سے آپ کی انگوٹھی نکالنا چاہی۔ جب انگوٹھی نہیں نکلی تو اس بدبخت نے آپ کے انگلی کو کاٹ دیا اور پھر انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ اس کا انجام بھی آپ سن لیں کہ مختار نے اس کو گرفتار کروایا اور اس کی ساری انگلیاں کٹوا دی اور پھر اس کے پیر بھی کٹوائے، اور اس طریقے سے وہ بدبخت تڑپ تڑپ کر سسک کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ الغرض عزیزان محترم، یاد رکھیں کہ ظلم کا انجام ہمیشہ بہت بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالی نقد دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ظلم اور زیادتی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آج بھی دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے، کہیں مالک اپنے مزدور پر ظلم کر رہا ہے تو کہیں ساس اپنی بہو پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے،
تو کہیں بہو ساس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتی ہے. الغرض یاد رکھیں کہ ظلم چاہے جس طرح کا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یاد رکھیں ظلم کی سزا بہرحال ظالم کو بھگتنی پڑتی ہے. اس لیے ظالموں کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ اور استغفار کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ انجام بہت بھیانک ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سب کو ہر طرح کے شرور و فتن اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.